یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ کمرے کی روشنیاں گل کر دی گئی تھیں، البتہ کمرے کی سلاخ دار کھڑکی سے کوریڈور میں ہونے والی روشنی کی مدھم کرن اندر آ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر آہٹ سن کر شگفتہ بری طرح ٹھٹکی۔ وہ آ گئی۔ دروازے پر ابھرنے والی آہٹ زینت نے بھی سن لی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے منہ سے سرگوشی ابھری تھی۔ کون آ گئی؟ شگفتہ نے ہولے سے پوچھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک سانولی سی ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ زینت کی طرف دیکھ کر بولی، جلد نکلو، راستہ صاف ہے۔ آؤ شگفتہ، جلدی کرو۔ زینت نے حیران و پریشان سی شگفتہ سے کہا اور پھر وہ دونوں اس عورت کے ساتھ باہر نیم تاریک کوریڈور میں آ گئیں۔ اب وہ دونوں اس سانولی عورت کے ساتھ تیز تیز قدم چلتی ہوئی پاگل خانے کی عمارت سے باہر آ گئی۔ باہر تاریکی تھی، سامنے ایک ذیلی سڑک تھی۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ ادھیڑ عمر عورت زینت سے بولی، اب میرا کام ختم، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں پرسوں تمہارے یہاں آؤں گی۔ ہاں ہاں بہن، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تم پرسوں میرے ہاں آ جانا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی اور تمہارا یہ احسان بھی کبھی نہیں بھولوں گی۔ زینت نے اس سے ممنوعیت بھرے لہجے میں کہا اور پھر زینت نے شگفتہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے تاریکی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین شاہراہ پر آ گئیں، مگر سڑک دور تک ویران تھی۔ کوئی اکا دکا ٹرک یا پرائیویٹ کار زناٹے سے گزر جاتی اور اطراف کا سکوت لمحہ بھر کو تھر تھرا جاتا۔ بہن، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شگفتہ نے پوچھا۔ زینت نے جواباً کہا، اپنے گھر۔ لیکن وہاں تو تمہاری سوتیلی اولاد دوبارہ تمہیں پاگل خانے۔ شگفتہ نے دانستہ اپنا ادھورا جملہ چھوڑا۔ زینت زہر خندہ مسکراہٹ سے بولی، اب وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اب میں ان کی گھناؤنی سازش سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ شگفتہ چپ رہی۔ وہ دونوں سڑک کنارے چلی جا رہی تھیں۔ رات اپنے نصف پیر میں داخل ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے پریشان ہو کر ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا ہم پیدل پہنچ پائیں گے؟ گھر تو میرا دور ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن قریب ہے، وہاں سے ضرور ہمیں کوئی ٹیکسی مل جائے گی۔ کیا تم تھک گئی ہو؟ زینت نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شگفتہ نے ہولے سے مسکرا کر کہا، لیکن اسے بار بار یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ زینت کی سوتیلی اولاد اسے دوبارہ پاگل خانے کے حوالے کر دے گی۔ چنانچہ اس نے تجویز دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب جلد بازی سے کام لے رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر جانے کے بجائے میرے ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بات پر زینت نے چلتے چلتے اس کی طرف دیکھا اور رک گئی، پھر چند ثانیے سوچتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے، دراصل مجھے صبح ایک وکیل سے ملاقات کرنا تھی، میرا خیال ہے کہ اپنے گھر جانے سے بہتر یہی رہے گا، پہلے تمہارے ہاں چلا جائے، پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی میں اپنے وکیل سے رابطہ کر کے اس سے مشورہ کروں گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ گئیں۔ شاید کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ باہر احاطے میں چند ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ زینت نے ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور پھر دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ شگفتہ نے اپنے محلے کا پتہ بتایا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد ٹیکسی اس کے محلے میں داخل ہوئی اور شگفتہ کے بتائے ہوئے اشارے پر ڈرائیور نے ٹیکسی اندھیری کوٹھی کے سامنے روک دی۔ زینت کے پاس کچھ رقم تھی
اس نے کرایہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا۔ شگفتہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ دوسری بار کال بیل بجانے پر دروازہ جس نے کھولا تو اسے دیکھ کر شگفتہ خوشی کے مارے کھل اٹھی۔ وہ ناصر تھا، اس کا شوہر، جو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ شگفتہ کو اصل خوشی اس بات کی تھی کہ ناصر نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور اس کے نابینا بھائی ساجد کو تنہا نہیں چھوڑا۔ شگفتہ تم اس وقت آؤ آؤ، وہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، پھر زینت کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ اندر تو آنے دو، پہلے بتائے دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا۔ ناصر نے فوراً انہیں راستہ دیا۔ شگفتہ زینت کو لیے اندر داخل ہو گئی، جبکہ ذرا دیر بعد ناصر بھی گیٹ بند کر کے اندر کمرے میں آ گیا، جہاں شگفتہ اور زینت ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک نگاہ زینت کی طرف ڈالنے کے بعد شگفتہ سے قدرے پریشانی سے بولا، شگفتہ تمہیں اچانک یہاں پا کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرت بھی۔ تم ٹھیک تو ہونا؟ وہ کمبخت تھانے دار بتا رہا تھا کہ تمہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا ہے۔ ہاں شکر کرو، میں ان کی مدد سے فرار ہو کر یہاں تک آن پہنچی ہوں، شگفتہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ پھر ناصر کو ساری بات بتا دی اور زینت کے بارے میں بھی اسے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ ناصر نے بغور شگفتہ کی باتیں سنی، پھر زینت کی طرف دیکھ کر ممنوع لہجے میں بولا، آپ نے واقعی ہم پر احسان کیا ہے بہن جی، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ناصر کی بات سن کر زینت نے اس سے کہا، ناصر بھائی خطرہ ابھی بھی سر سے نہیں ٹلا ہے، میں اور شگفتہ دونوں ہی تقریباً ایک ہی قسم کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کو ہی سوچی سمجھی اور گہری منصوبہ بندی کے بعد زبردستی پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے ایک بچپن کی گہری سہیلی کے ہاں جاؤں گی، وہ بہت اچھی وکیل ہے، مجھے امید ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ ناصر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے شگفتہ کو اب کسی وکیل کی ضرورت نہیں رہی، میں اپنے ماموں کو سمجھا دوں گا، یہ تمہاری بھول ہوگی۔ زینت نے نہایت سنجیدگی سے کہا، شگفتہ نے مجھے تفصیلاً اپنے پراسرار حالات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اس کے ہاتھوں نہ صرف تم بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں ان کی والدہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ حالانکہ میرا معاملہ اتنا زیادہ حساس نوعیت کا نہیں ہے، مگر شگفتہ کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے اور یقیناً تھانے میں اس کا ریکارڈ بھی مائع گواہوں کے موجود ہوگا۔ در حقیقت مجھے اپنے سے زیادہ شگفتہ ہی کی فکر ہے، ہمیں ضرور وکیل سے ملنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے ناصر سے کہا، ناصر، زینت بہن ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شگفتہ کے اصرار پر ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن یہ لوگ صبح بیدار ہو گئے۔ ساجد اپنی بہن کو پا کر بہت خوش ہوا۔ زینت نے بھی ساجد سے ملاقات کی، وہ ساجد سے 5 سال بڑی تھی۔ اسے ساجد کی حالت زار پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی اس بیچارے کی عمر ہی کیا ہے، جوانی ہی میں بیچارہ نابینا ہو گیا۔ بہرطور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ شگفتہ اور زینت تو وکیل صاحبہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، جبکہ ناصر اور ساجد ٹالی والے بابا سے جا کر ملاقات کریں گے، کیونکہ انہیں بھی تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ یہ چاروں بیک وقت عجیب و غریب حالات کا شکار ہوئے تھے، اس لیے ان مختلف حالات پہ قابو پانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بیک وقت الگ الگ سمتوں پر عمل پیرا ہوں۔ لہذا شگفتہ اور زینت کو ایک ٹیکسی میں روانہ کرنے کے بعد ناصر اور ساجد بھی ٹالی والے بابا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ٹالی والے بابا کے پاس پہنچے اور جب انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہیں تیمور کی اندوناک موت پر بہت رنج ہوا۔ پھر وہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد دھیمے لہجے میں بولے،
شاید تم لوگ ابھی تک حالات کی نزاکت اور خطرناکی کا اندازہ نہیں کر سکے، ورنہ تم دونوں کو تیمور صاحب کی موت کے فوراً بعد ہی مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ خیر، جو ہوا مجھے اس کا رنج ہے۔ تیمور نے شاید اپنی بیٹی شگفتہ کو میرے بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ اہم بات نہیں بتائی تھی کہ جب بھی اس بدرو کا سامنا ہو تو وہ خود پر قابو رکھے، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی گل کھلا سکے۔ پھر بھی میں نے ایک تعویذ بھی دیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کیا مجال تھی کہ وہ بدرو تم لوگوں کا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ تعویذ اب کہاں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ ساجد نے پریشان ہو کر کہا، بابا اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ دراصل ہم چند دنوں سے پے در پے کچھ ایسے پریشان کن حالات کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر ٹالی والے بابا نے کہا، تم لوگوں نے انہی بدحواسیوں اور پریشانیوں سے وہ بدرو ہر بار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تم سب کو اس قدر پریشان اور حواس باختہ رکھے کہ تم اس کی ہلاکت کا کوئی سامان نہ کر پاؤ۔ مگر بابا، اب ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اب تو ہمارے ابو بھی اس دنیا میں نہیں رہے، خود میں بھی نابینا ہو گیا ہوں۔ شگفتہ بہن کو الگ پولیس والے تنگ کر رہے ہیں، اس بیچاری کو تو انہوں نے پاگل خانے تک پہنچا دیا۔ وہ تو بھلا ہو اس نے ایک عورت کا جس نے میری بہن کو کسی نہ کسی طرح پاگل خانے سے فرار کروا دیا، مگر وہ پریشانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ دونوں اب کسی وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ بابا نے جلالی لہجے میں کہا، لیکن تمہیں اس گھمبیر مسئلے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بدروپ کی تاریخ اور اس کا ماضی اس قدر قدیم ہے کہ مجھے روزانہ اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی جافشانی کے ساتھ چلہ کشی کرنا پڑتی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی ہمارے لیے ابھی تک کوئی ایسی راہ نہیں نکلی ہے، یعنی ہمیں بھی محض مرحلہ وار اور بہت تھوڑی جانکاری مل پائی ہے، جس سے تم لوگ اندازہ لگا سکتے ہو یہ روح کس قدر پراسرار ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں اس خبیث روح کو نیست و نابود کرنے کی ضرور توفیق و طاقت عطا کرے گا، جو کمزور اور بے گناہ انسانوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ مگر ہمارے لیے بھی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا علم کامل تو ہے، مگر اس کی رفتار بہت سست ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ جب تک ہم پوری طرح آگاہی حاصل کر سکیں تو بدرو کو گل کھلانے کا موقع ملتا رہے گا، لیکن اگر تم لوگ ہوش مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرو تو کم از کم اتنا ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے، اور ادھر تب تک ہم اس کی پوری طرح اصلیت جان سکیں۔ ٹالی والے بابا اتنی صراحت کرنے کے بعد ذرا خاموش ہوئے۔ ناصر نے پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے کہا، بابا، تیمور صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کی ہدایات اور نصیحتوں پر حرف بہ حرف عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اب تک اپنی طویل ریاضتوں سے کچھ نہ کچھ تو اس بدرو کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی، آخر وہ کس طرح نابود ہوگی؟ تالی والے بابا بولے، انشاءاللہ ایسا جلد ہوگا، آمین۔ ساجد اور ناصر نے زیر لب دعائیہ کہا۔ پھر ناصر کو اچانک کچھ یاد آیا اور اس نے دوبارہ پوچھا، بابا، آپ نے تیمور صاحب کو اندھیری کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، یہ بہت ضروری تھا، بابا نے قدرے گونجدار آواز میں کہا۔ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اوپری منزل بھی خالی نہیں رہنی چاہیے، اس کوٹھی کو پوری طرح آباد رہنا چاہیے، اسے ویران نہیں کرنا ہے، وہاں زندگی کی گہما گہمی اور چہل پہل ہونی چاہیے۔ ان کی بات سن کر ساجد نے کہا، لیکن بابا، اس شیطانی روح نے تو وہاں بھی ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے،
حتیٰ کہ ابو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس میں بھی شگفتہ کا ہی قصور تھا، بابا نے فوراً کہا، حالانکہ میں نے اچھی طرح یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب بھی وہ بدرو اپنے خبیث اور ڈراؤنے روپ میں ظاہر ہو تو وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ خوف جب عروج پر پہنچ جاتا ہے تو جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسان کو ہسٹریائی دورے پڑتے ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس بات کا آئندہ خیال رکھیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا ایک گہری سانس لے کر بولے، اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں اس بدرو کا ناپاک مردہ وجود دفن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بدرو کو واپس اس کے مدفن تک جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کوٹھی کو آباد کرنے کا ایک اہم مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اس کا مدفن محفوظ رہے۔ جب تک ہم اس بدرو کو واپس اس کے مدفن تک محصور نہ کر دیں۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے قدرے بے چینی سے پوچھا، بابا اس کے بعد کیا پھر ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدرو سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں، مگر ایک حد تک، بابا نے کہا، پھر خود ہی بتانے لگے، فی الحال اتنا بھی ہو جائے تو سمجھو نصف سے زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کٹھن عمل کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں چلی جائے۔ بابا آخر یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا بتانے لگے، سرے دست ہمیں اتنا ہی اشارہ ملا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بہادر اور نیک انسان کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا جس نے اس شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ وہ یقیناً اس بدرو کے ماضی سے واقف ہوگا، نیز اس کے پاس یقیناً ایسی طاقت ہوگی جس کی بنا پر اس نے ایک طاقتور شیطان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس نیک روح سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر افسوس کہ ہمیں اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا معلوم ہوا ہے کہ بھیرا نامی ایک گاؤں ہے جہاں وہ نیک اور بہادر ہستی پیدا ہوئی، اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔ اس نیک اور بہادر انسان کا نام بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے، بہادر زمان شاہ نام تھا اس کا۔ اس شیطان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ بیچارہ اپنی زندگی بھی ہار بیٹھا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے شہید نیک شاہ کے خطاب سے نوازا۔ اگرچہ اس خوفناک اور خونریز واقعے کو کئی 100 برس بیت چکے ہیں، اور بیشتر لوگ اس واقعے کو ہی نہیں بلکہ شہید نیک شاہ کو بھی دھیرے دھیرے فراموش کرنے لگے ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہید نیک شاہ اور اس کے ماضی سے متعلق جاننے والے کیا اب بھی اس گاؤں میں موجود ہوں گے۔ ہو سکتا ہے سینہ بسینہ یہ خوفناک داستان چلی آ رہی ہو اور کوئی واقف ہو۔ بہرحال بابا نے چند لمحے توقف کیا، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولے، بھیرا نامی گاؤں شاہپور کے جنوب میں واقع ہے۔ چنانچہ بہادر زمان شاہ کا تعلق تیمور صاحب کے خاندان سے تھا، اس لیے اب تیمور صاحب کی اولاد ہی اس بدرو کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور وہ بدرو بھی اس لیے شہید نیک شاہ کے سارے خاندان سے انتقام لے رہی ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنی نسلوں تک چلے گا۔ یہی سبب تھا اس بدرو نے اپنے دشمن شہید نیک شاہ کی نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والے اب تک 9 خاندانوں کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور تیمور کے خاندان کا 10واں نمبر ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس خاندان کو بھی اپنے ازلی انتقام کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اس لیے اب اس شیطان کی بدرو کا خاتمہ بھی صرف اس خاندان کا کوئی بہادر فرد ہی کر سکتا ہے۔ لہذا اب ساجد یا شگفتہ کو بھیرا نامی گاؤں جا کر اس شہید نیک شاہ کی قبر تلاش کر کے اسے وہاں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کی نیک روح ہی اس بدرو کے خاتمے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتی ہے۔ بس
اب تک یہی ایک آخری صورت ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام، ہمارا کام یہاں ختم ہوا۔ ٹالی والے بابا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے یکدم پوچھا، بابا مگر یہ حضرات کا عمل ہمیں کون بتائے گا؟ جواباً بابا نے کہا، اس میں کسی خاص مشکل عمل کی ضرورت نہیں، صرف باوضو ہو کر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس بیٹھ جانا اور 3 بار اپنے نیک مقصد کے بارے میں قدرے بلند آواز سے اس کا نام لے کر انہیں آگاہ کرنا۔ آگے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ کام صرف تم یا تمہاری بہن شگفتہ ہی کر سکتی ہے۔ اب جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کر ڈالو۔ اتنا کہہ کر ٹالی والے بابا دوبارہ آنکھیں موندے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ساجد اور ناصر وہاں سے واپس آ گئے۔ زینت اور شگفتہ کے ساتھ اپنے جس دوست وکیل کے پاس پہنچی تھی اس کا نام ایڈوکیٹ خالدہ توفیق تھا۔ وہ 35-40 سالہ خاتون نظر آ رہی تھی۔ اسے وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے اگرچہ 7-8 برس ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے کریڈٹ میں خاصے پیچیدہ اور مشکل کیسوں کی کامیابیاں تھیں۔ اس نے اب تک بے داغ پیشہ ورانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کا شوہر توفیق ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انسپکٹر تھا۔ بہرطور اپنی پرانی اور بچپن کی سہیلی زینت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زینت نے اسے اپنے اور شگفتہ کے گمبھیر مسئلے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا، اور شگفتہ کے کہنے پر اس نے شگفتہ سے متعلق پراسرار حالات کو حذف کر دیا۔ ساری تفصیل بغور سننے کے بعد ایڈوکیٹ خالدہ نے مسکرا کر زینت سے کہا، ارے بھائی، میں تو سمجھی تھی کوئی پیچیدہ اور مشکل کیس ہوگا، یہ تو سیدھا عام سا کیس ہے۔ بھائی تمہارے لیے تو سادہ اور عام آسان کیس ہوگا، مگر ہمارے لیے تو درد سر ہے۔ اب اس کا حل بھی بتاؤ۔ زینت نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ وہ بولی، میں ابھی کسی اچھے سے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایک سائیکیٹرسٹ سے تم دونوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کا بندوبست کیے دیتی ہوں، قصہ ختم۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ وہ مطمئن نظر آنے لگی، لیکن پھر ایڈوکیٹ خالدہ نے پرسوچ لہجے میں زینت سے کہا، شگفتہ کا معاملہ تو زیادہ گھمبیر نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے، لیکن زینت تمہارے لیے صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی سوتیلی اولاد کے درمیان رہو، اور بقول تمہارے وہ سب تمہاری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ ان حالات میں تمہیں وہاں ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر زینت بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی، پھر بولی، تم ہی بتاؤ، پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نقد حصہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے، جبکہ کوٹھی میں بھی میرا حصہ ہے۔ میں اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرحوم شوہر کا پورا کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں۔ وہ کروڑوں کا کاروبار ہے۔ میرے شوہر نے اسے دن رات ایک کر کے ترقی کی منزل تک پہنچایا تھا۔ کیونکہ میں نے MBA کر رکھا ہے اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتی ہوں، اس لیے میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں لگا دیا اور مجھے عہدہ بھی دے دیا تھا تاکہ میں باقاعدہ طریقے سے کام کر سکوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے 2 بیٹوں مشتاق اور اظہر کو کاروباری سوجھ بوجھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ 1 نمبر کے ہڈ حرام نکلے۔ انہوں نے بالکل دلچسپی نہ لی، جس کا انہیں آخری وقت تک دکھ تھا۔ اگرچہ مشتاق اور اظہر باپ کے ساتھ دفتر جایا کرتے تھے، مگر امان اللہ کو جلد ہی ان کی نااہلی اور عدم دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا۔